ناظرین، آج ہم قرآن مجید میں بیان کی گئی ایک ایسی قوم کا ذکر کریں گے جس کی ہلاکت تاریخ انسانی کی ایک خوفناک مثال ہے۔ یہ ہے قوم لوط، ایک ایسی قوم جس نے فطرت، اخلاق اور اللہ کے واضح احکامات کو چیلنج کیا۔ کون تھی یہ قوم؟ تو سنو، یہ قوم لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اللہ نے لوط علیہ السلام کو 2 قبیلوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے اپنی قوم میں کہا کہ تم ایسا فحش کام کیوں کرتے ہو جو آج سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا۔ قوم لوط صرف ایک نہیں بلکہ کئی سارے بڑے گناہوں میں شامل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس خواہش کے لیے جاتے ہو، بلکہ تم حد سے گزرنے والی قوم ہو۔ قوم لوط کھلم کھلا گناہ میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم لوگوں کے سامنے بے-حیائی کرتے ہو اور مجلس میں برے کام کرتے ہو؟ نبیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کا جواب صرف یہ تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکالو، یہ لوگ تو بہت پاک بننا چاہتے ہیں۔ بلکہ لوط علیہ السلام ان سے کہا کرتے تھے، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، مگر قوم نے نہ مانا، بلکہ گناہ پر فخر کرنے لگی۔ جب قوم مکمل طور پر روگردان ہو گئی تو اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، پھر ہم نے اس بستی کو الٹ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب میں شامل ہوئی، کیونکہ وہ بھی گناہ گاروں کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر اس کی بیوی کے بغیر، کیونکہ وہ بھی گناہ گاروں کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم لوط کے عمل کی سخت مذمت کی اور فرمایا، جس کو تم یہ گناہ کرتے پاؤ دونوں کو سزا دو۔ یاد رکھو، گناہ جب فخر بن جائے تو عذاب برپا ہوتا ہے۔ نبی کی بات کو ہلکا سمجھنا ہلاکت کی سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت توبہ سے ہے، ضد سے نہیں۔ آج کے دور کے لیے قرآن ہمیں قوم لوط کا واقعہ صرف کہانی کے لیے نہیں بلکہ بری صورتحال سے خبردار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فطرت کے مطابق زندگی گزارنے، گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔